اللہ سے محبت کے بے شمار انداز اور اس کی کیفیات ہیں، اور یہ محض ایک کتابی انداز نہیں ہے، میں اس کو اس کیفیت میں لے کے آنا چاہتا ہوں کہ جس کا ذکر پہلے تینوں احباب نے یہاں پر کیا، کہ یہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بیان کرنے کے لیے کچھ ظاہری چیزیں ہیں، اور ان ظاہری چیزوں کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ ان ظاہری چیزوں کے بغیر بھی انسان اس کیفیت تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس ظاہری کیفیت کے حوالے سے جن لوگوں نے انکار کیا وہ بھی ایک بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہو گئے، اور یہ پاکستان میں آپ کو ہر دوسرا تیسرا بندہ یہ جملہ کہتا ہوا سنے گا کہ جب آپ اس سے کہیں کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں اور یہ کام کیوں نہیں کر رہے، تو کہتے ہیں جناب آپ اپنی باتیں اپنے دل میں رکھیں، ہم تو دل کے مومن ہیں، ہم تو دل سے محبت رکھتے ہیں، یہ نماز روزہ، یہ سچائی اور امانت داری اور یہ سارے کے سارے کام یہ تو ظاہر پرستوں کے کام ہیں۔ اس لیے اس غلط فہمی سے اپنے آپ کو نکالنا ہے کہ ظاہر کے جو کام ہیں جس میں ذکر، نماز، روزہ، حج، نوافل اور دیگر بہت سارے جن میں سے بعض کا تذکرہ میں کروں گا، ان ظاہر کو بھی لازماً اپنے سامنے رکھنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک براہ راست ذریعہ ہے، تزکیہ نفس کا براہ راست ذریعہ ہے۔ براہ راست میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذکر جب انسان کرتا ہے تو اس میں اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان میں کوئی تیسرا فرد حائل نہیں ہوتا۔ میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا لفظ میری زبان سے نکلنے کے بعد ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتا ہے، مجھے کسی واسطے سے اس تک نہیں پہنچنا پڑتا۔ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو براہ راست اس کو اپنے سامنے حاضر اور موجود سمجھ کے اس سے بات چیت کرتا ہوں، اور میں جب روزہ رکھتا ہوں تو اس کو اپنے حاضر اور اپنے سامنے حاضر اور ناظر محسوس کرتے ہوئے اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ تسبیحات اور دیگر عبادات اس میں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد کی جو کیفیت ہے کہ اللہ سے محبت بالواسطہ مخلوق کے ذریعے، اور اس کی طرف بھی ڈاکٹر حفیظ صاحب نے اشارہ کیا کہ جو چیز محسوس کی گئی حقیقتاً اس کا تعلق تزکیہ نفس سے بہت زیادہ گہرا ہے، کیونکہ پہلا عمل وہ میرے اور میرے رب کا صرف ایک ذاتی قسم کا ہے، اس میں کوئی نہیں جان سکتا کہ میں اس میں کس کیفیت میں ہوں اور کیا کر رہا ہوں، لیکن اللہ رب العزت جہاں مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے 1 to 1 بات چیت کروں، ملاقات کروں، اس کو اپنے اندر محسوس کروں، وہاں وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میں اس کی مخلوق کے ذریعے سے اسے اپنی محبت کا ثبوت فراہم کروں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ طریقہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ جس سے تم محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کی ہر اس بات سے محبت کرو کہ جسے وہ پسند کرتا ہے، اور اس کے ہر اس طریقے سے محبت کرو جسے اس نے پسند کیا ہوا ہے۔ اس لیے مخلوق کے ساتھ محبت کرنا، مخلوق کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنا، اور اس طرح درست کرنا جس طرح وہ چاہتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، تو پھر تزکیہ نفس کا سفر آگے بڑھتا ہے۔ میرے معاملات جتنے زیادہ نکھرے، صاف ستھرے، بہترین ہوں گے، اتنا ہی میرا تزکیہ نفس بہتر ہوگا، اتنا ہی میرا دل اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ میں انسانوں کی خدمت، بلکہ انسانوں کی نہیں، اللہ کی ساری مخلوقات کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا اظہار جس قدر زیادہ کروں گا اتنا ہی اپنے اللہ سے زیادہ قریب ہوتا چلا جاؤں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اس طرح کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ جو رسول یہ کہے کہ کسی سرسبز درخت کو بغیر کسی ضرورت کے نہ کاٹو، اور کسی جانور کو بغیر ضرورت کے ہلاک نہ کرو، اور ہلاک بھی کرنا چاہو تو تیز چھری چلا کر اس کو ذبح کرو اور اسے زیادہ اذیت نہ دو، تو اس رسول کی در حقیقت نباتات کی دنیا سے اور حیوانات کی دنیا سے اور جمادات کی دنیا سے ہمارا تعلق جوڑنا ہے، کیونکہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والا ہی در حقیقت اللہ سے محبت کر سکتا ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دنیا بھر میں جہاں کسی بڑے عالم، ولی، اللہ کے بزرگ کا تذکرہ پڑھیں گے تو ان کے ہاں 2 باتوں کا ہمیشہ سے ذکر کیا جاتا ہے، ایک ان کے نوافل کا، عبادات کا، تسبیحات کا، اور دوسرا خدمت خلق کا۔ ہمیشہ ان کے لنگر چلتے ہیں خدمت خلق کے لیے، لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے، پانی پلانے کے لیے، مختلف رفاہی ادارے ان کے نام سے چلتے ہیں، اور جب تک وہ اپنی زندگی میں
اس دنیا میں رہے تو یہ دو کام بنیادی طور پر کرتے رہے. ایک اللہ کی تسبیحات کہ اس کا نام ہر وقت ان کی زبان پر جاری رہتا اور ان کے قلب میں اس کا احساس ہوتا, اور دوسرا خدمت خلق, اس کے لیے وہ ہمتن مصروف رہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین مثال ہیں, اور پھر اللہ کے جتنے بھی ولی اور اللہ کے جتنے بھی نیک بندے گزرے ہیں وہ سب کے سب اسی راستے پر چلتے رہے. انسانوں کے باہمی تعلقات جس قدر مخلصانہ, جس قدر پیار اور محبت والے, جس قدر اچھے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کو اسی قدر زیادہ وہ بندہ عزیز ہوگا, اور جسے اللہ عزیز سمجھنا شروع کر دے سمجھ لیجئے کہ اس کا تزکیہ نفس ہو گیا. ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کہی اور کہا کہ یہ مت سمجھو یا اس بات کو معیار مت بناؤ کہ میں اللہ سے کتنی محبت کرتا ہوں, بلکہ معیار یہ بناؤ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. اس لیے کہ ہر چھوٹا بڑے کے بارے میں دعویٰ کرتا ہی رہتا ہے کہ میرے اس سے بڑے گہرے تعلقات ہیں اور وہ مجھے بہت قریب سمجھتا ہے اور وہ میری بات ٹالتا نہیں ہے. ہر چھوٹا آدمی کسی بڑے آدمی کے بارے میں اسی طرح کے تبصرے دنیا بھر میں کرتا رہتا ہے, اور ہم بھی کرتے رہتے ہیں کہ فلاں وزیر فلاں مشیر اس سے میرے بہت قریبی تعلقات ہیں. بات تب بنے گی کہ جب وہاں سے یہ آواز آئے کہ مجھے فلاں بندہ عزیز زیادہ ہے, فلاں بندہ مجھے محبوب زیادہ ہے. اس لیے وہ جس کو محبوب رکھتا ہے وہ اسی کو محبوب رکھتا ہے جو اس کی مخلوق کو محبوب رکھتا ہے اور اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے اپنی کتاب حکیم میں کہا کہ ان کے اموال میں سے صدقہ حاصل کرو, مال حاصل کرو, اور پھر اس مال کو جب لیا جائے گا تو یقیناً خدمت خلق میں اسے تقسیم کیا جائے گا, اور اس کے ذریعے سے جس کا مال لیا جائے گا اس کا تزکیہ نفس ہو جائے گا, اور جس کو مال دیا جائے گا اس سے محبت کا اظہار ہوگا, اور اس محبت کے اظہار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت خود بخود حاصل ہو جائے گی. اللہ سے محبت بذریعہ اطاعت, اس کا تذکرہ بھی ہو گیا, آپ نے بھی کیا ابتدا میں, کہ وہ کام جو کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اوامر کہا ہے, الامر بالمعروف, جو کام کرنے والے ہیں. اس کی کیفیت بالکل اس طرح ہے کہ جیسے آپ کسی بھی مریض کے حوالے سے دوا اور غذا تجویز کرتے ہیں کہ تم نے یہ غذا کھانی ہے اور یہ دوا لینی ہے. جب تک یہ دونوں چیزیں استعمال نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا مرض ختم نہیں ہوگا اور اس وقت تک تم صحت مند نہیں ہوگے. اور اس کے ساتھ ساتھ نواہی کا تذکرہ, بالکل وہی بات کہ جو آپ اپنے مریضوں کو بتاتے ہیں کہ اس دوا اور غذا کے ساتھ ساتھ فلاں فلاں چیزیں ہیں جس سے تم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے, جسے پرہیز کہا جاتا ہے اور جسے النہی عن المنکر کہا جاتا ہے. اور اس کے تذکرے بھی آپ کے سامنے آ چکے. بڑی آسان اور سمپل اور بالکل سادہ سی بات ہے, سمجھ میں آ جائے تو انسان کی زندگی سنور جاتی ہے, نہ سمجھ میں آئے تو انسان پھر لغوی گتھیوں میں الجھا رہتا ہے کہ اس اوامر اور نواہی کی اصلیت کیا ہے اور اس میں کون سی چیز ہونی چاہیے, کتنی ہونی چاہیے, کب ہونی چاہیے. ان سوالات میں انسان گم ہو جاتا ہے. انسانی صحت, انسانی جان, انسان کے دل, انسان کی روح اور انسان کی دنیا میں رہنے کے حوالے سے جو کام بھی اس کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے ضروری ہے وہ اوامر ہے, اور جو کام بھی اس کو برا انسان بننے سے بچانے کے لیے ہے وہ نواہی ہے. اس لیے ان دونوں کا اہتمام لازمن ہے. اب یہاں اوامر اور نواہی کی بات جب ہوتی ہے تو پھر وہی ظاہر اور باطن کی کیفیت دوبارہ سامنے آ جاتی ہے کہ مجھے نماز کا کہا گیا, میں نے نماز پڑھ لی, مجھے روزے کا کہا گیا, میں نے روزہ رکھ لیا. اس سے میں نے یہ جملہ آپ کے سامنے لکھا ہے کہ صرف اطاعت نہیں, اطاعت کا شعور کہ مجھے نماز کیوں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور مجھے نماز میں کیا مل رہا ہے, اس کیفیت کو محسوس کرنے کے لیے اس حالت میں انسان جب پہنچ جائے تو پھر اس کی نماز کی لذت بالکل مختلف ہو جائے.